یار تم چلے آؤ برکاتی ٹوپی والے، تم چودھری بنے ہو یار، تم نہیں آؤ، بس سب چلے آؤ پیچھے، آپ لے کے چلے آؤ اپنے اگل بگل والے میں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اندر جگہ خالی آ جائیں، جلسے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت سے آپ لوگوں نے جلسہ سجایا ہے، اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مٹیرا کے لوگ، آپ لائق تعریف ہیں کہ آپ نے اپنے نبی کی میلاد اتنی شاندار طریقے پر آپ نے منعقد کی، اور اس ٹھنڈک کے موسم میں اپنے بستر کو چھوڑے اللہ اور اس کی رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ عزیز گرامی حضرت مولانا محمد اصغر صاحب اور مولانا محمد کامل، ان لوگوں نے فون کیا، ان لوگوں کے حکم پر حاضری ہوئی۔ محمد رفیق بھائی نے بڑا اچھا کھانا ہم لوگوں کو کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسے ہی ہم سب کو کھلاتا رہے، بڑی خوشی ہوئی۔ نبی کی میلاد یہ محبت رسول کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ نبی کا ذکر وہی کرتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے۔ اسی کہنے والے نے کہا ہے، محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیسے لوگوں نے محبت کی۔ مکۃ المکرمہ میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی ماں تھی۔ اسلام لائی، نبی کا کلمہ پڑھا، ابو جہل کو پتہ چلا جو اسلام کا دشمن تھا۔
تلوار لے کے سمیہ کے دروازے پر گیا، دستک دیا، سمیہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے پوچھا کیا تو نے محمد کا کلمہ پڑھا؟ جانتی تھی کہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاں کہوں گی تو یہ مار دے گا، لیکن وارے سمیہ کے دل کی محبت رسول، یہ جب پوچھا کیا کلمہ پڑھی؟ آج کل کے مہروے ہوئے تو کہتے نہ ہی بھیجا کو کہا تھا، آنکھیں پھوٹ جائے تھوڑی ہائے جی ہم نہیں کچھ کہے، فوراً جھوٹ بول دی۔ لیکن وارے سمیہ کا ایمان، جب ابو جہل نے پوچھا تو سمیہ نے ہاں نہیں کہا تھا، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سنایا تھا، کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جیسے کلمہ پڑھ کے سنایا، ابو جہل نے تلوار ماری، سمیہ کے پیٹ پر تلوار پڑے، سمیہ گری اور اسی جگہ شہادت پا گئی، جان دے دیا، لیکن محبت رسول میں کمی نہیں آئی۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر شہادت لینے والی عرب کی ایک مشہور عورت تھی جن کا نام ہوا سمیہ، اور انہی کی اولاد حضرت عمار بن یاسر، ان کو لوگوں نے آگ کے انگاروں پہ لٹایا، کہا مار، کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے۔ حضرت عمار کی پیٹھ آگ پہ جل رہی تھی اور زبان سے کلمہ جاری تھا، اتنے میں میرے پیغمبر کا گزر ہوا، دیکھا تو حضور کو ترس آیا، فوراً فرماتے یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر، اے آگ تو عمار کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، کما کنت علی ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم پیغمبر پر تو ٹھنڈی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہو جا۔ میرے نبی کا حکم پا کر آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ اسلام کو کتنی محنت سے اور کتنی مصیبت سے حاصل کیا اور اسلام پر قائم رہے، اور آج ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آسانی سے اسلام مل گیا تو ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ اے لوگو، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، نبی کی محبت میں جی لو، سب سے بڑی دولت محبت رسول کی ہے۔ قرآن کریم پہلا پارہ کا پہلے صفحے کی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی پہچان بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب چھپی ہوئی چیز، جیسے مرنے کے بعد حساب ہونا ہے، قبر میں قیامت آئے گی، ترازو قائم ہوگا، ہمارے آپ کے اعمال تولے جائیں گے، نیکی کرنے والوں کو جنت ملے گی، برائی کرنے والوں کو جہنم ملے گی، یہ سب ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم سب کا ایمان ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں، غیب پر ایمان۔ تو پرہیزگار کی پہلی پہچان ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے، لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے یار، صحیح دیکھو ہوا کہ دیکھا جائے۔ یاد رکھو قبر کا حساب بڑا کٹھن ہے، قبر میں تو جانا ہی جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان جاتے تھے،
آج ہم لوگ بھی قبرستانی میں بیٹھے. حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تھے تو روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. کسی نے پوچھا تھا کہ عثمان غنی آپ قبرستان پہ آتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ تو عثمان نے کہا تھا کیوں نہ رو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اس منزل سے اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آخرت کی ساری منزلیں کامیاب ہو جائیں گی. اسی لیے ہم سب کے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. اب بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. تو غیب پر ایمان رکھو. لیکن ہم میں کچھ ایسے ہیں اللہ رحم کرے. ایک بوڑھا آدمی رہا ہے بیمار بھی تو ان کے لڑکا ان کا گیس سے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات. تو بڑھوا کہتے بھیا دی میں بچے بیٹھا تب ابا. تو بڑھوا کہتے جب ہم مر جیبے نا تو ہمارے کفن میں قرآن کپڑا لگائے. لڑکا کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پہ گاؤں والے کہا تھے. تو کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ان کو پھنسائے دے رہے. ان کاہے ابا؟ تو کہتے رہے قرآن کپڑا میں لپیٹ کے رکھو تاکہ قبر والے فرشتے جب یہ حساب لے دیکھیے کفن قرآن تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، اتنا حساب ہوگا وہی چھوڑ تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیں. اور نوا کفن میں لپیٹ کر کیوں جڑتے جڑ جائیں کہ نہ جڑتی ہیں. ایسے ایسے دلال بڑھوا پر اے لوگو یہاں آؤ تو کچھ سوچو. اعلی حضرت فرماتے ہیں اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. قبرستان میں آ کر کے بعد ہمیں تو موت کو یاد ہی کرنا چاہیے. اس لیے موت کو یاد کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو. حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی. وَلِأَنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور اس لیے بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبر کی زیارت کرتے رہو گے تو تم دنیا میں پرہیزگاری پا جاؤ گے. اس لیے خوش نصیب ہیں آپ کی آج قبرستان میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں. دیکھیے غیب پر ایمان لانا. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، اور جنت کی چھت کا نام ہے عرش آدم. اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں طبق زمین کے نیچے. قیامت کے دن 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر اوپر لائیں. تو یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری پہچان پرہیزگار کی حضور فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور تیسری پہچان میرے نبی نے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، نمازوں کو پابندی سے پڑھنا، اور اللہ دے تو اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو پرہیزگار کی علامت، پرہیزگار کی نشانی ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے اندر اس کو پیدا کریں۔ آج اسلام کے بہت سے اصول سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم میں آپ میں کتنی کمیاں ہیں، اللہ ہی رحم کرے۔ سب سے اصل چیز ہے روزی۔ جب تک روزی صحیح نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت بارگاہ مولا میں قبول نہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا قیم الوزن بالقسط، اے لوگوں برابر برابر ترازو رکھ کر کے تولو، ولا تخسروا المیزان، اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ جب روزی تمہاری صاف ستھرا ہوگی تو تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ لیکن آج عجیب حال ہے، خریدے والے بانٹ کے نیچے جو ہے تانبا بھرائے رہا ہے، اور بیچے والے نیچے خالی کرائے رہا ہے۔ ایسے دودھ والے پہلے پروگرام ہمارے کم ہوتے تھے تو ہم بھینسی پالے رانتی، پڑھائی کرائے، پڑھائی بعد گھاس چولی کرائے، بھینسن کبھی دودھ بیچی، تو ہم نان پارا آئیں لیٹر لے۔ جب دکان پر گئے کہ ہم کہا لیٹر دے دو تو کہتے کون بیچے والا کہ خریدے والا؟ تو ہم کہا دوی میر ہوتے کا؟ تو کہیں ہاں دوی میر ہوتے، بیچے والا تو نہیں کم رہا تھے، خریدے والا بڑھا رہا تھا۔ ہم مسلمان ہو کے اور دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مدینے کی مسجد، اور نماز فجر میں سب سے پہلے نکلتے، سب سے پہلے نکلتے۔ لوگوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ کو کتنی جلدی رہتی ہے، سب سے پہلے نکلتے ہیں۔ تو حضور نے ابو دجانہ کو روکا، فرمایا ابو دجانہ تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک پڑوسی یہودی ہے، اس کا آنگن اور میرا آنگن ایک ہے، صرف بیچ میں پردے کی دیوار اٹھی ہے، یہودی کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، رات میں پکی پکی کھجوریں میرے پڑوسی یہودی کی میرے آنگن میں گرتی ہیں، اس لیے میں نماز فجر جلدی پڑھ کے جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کر کے میرے پڑوسی کی کھجور نہ اٹھا لے، کوئی کھجور میرا بچہ نہ کھا لے۔ یا رسول اللہ اسی لیے میں جلدی جاتا ہوں، اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے اس کو دے کے آتا ہوں، پھر اپنے چھوٹے بچوں کو بیدار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آئے حضور یہودی سے کہنے لگے کہ سنو، کون بات کر رہے تھے؟ باہر والے بچے بھی چلے جاؤ بیٹا، یا تو چلے جاؤ یا تو چلے جاؤ، ادھر بات نہ کرو۔ حضور آئے، آنے کے بعد اس یہودی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پیڑ ہے، اس کی شاخیں ابو دجانہ کے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں، رات میں پکی پکی کھجوریں تمہاری اس کے آنگن میں گرتی ہیں، اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کا کوئی بچہ ایک کھجور اٹھا کے کھا نہ لے، اس لیے یہ پیڑ تم ابو دجانہ کے ہاتھ بیچ دو۔
جب ابو دجانہ کا پیڑ ہو جائے گا تو یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا، اور بیچ دو اور دے دو، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں ایک باغ عطا کریں گے۔ تم یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک باغ دیں۔ یہودی تھا، کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں دے پاؤں گا اپنا پیڑ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابو بکر ساتھ میں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اس پیڑ کے بدلے میں اس کو جنت کی ایک باغ دینے کے لیے کہتے ہیں اور یہ انکار کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیڑ خرید کر ابو دجانہ کو ہم دے دیں تو کیا ہمیں وہ جنت کا باغ عطا کریں گے آپ؟ کہاں ابو بکر؟ تو ابو بکر نے یہودی سے کہا تو یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دے اور اس ایک پیڑ کے بدلے میں اپنی کھجور کی پوری باغ تجھ کو دیتے۔ ابو دجانہ کے لیے انہوں نے پیڑ خرید دیا ابو بکر نے، اور پوری باغ اس یہودی کو دے دیا ایک پیڑ کے بدلے میں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک باغ۔ سودا طے ہو گیا، چلے گئے لوگ۔ یہودی سوچے کہ مسلمان کتنے چوتیا ہو، دیکھو ایک پیڑ کے بدلے میں پوری بگیا دے دی نا، میں اور جی کے بدلے میں کہیں گے پیڑوں تو ہمارے نہ کر مارے، وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا۔ یہ سوچ رہا تھا، لیکن جب رات ہوئی اور رات کے بعد جب لوگ صبح اٹھے تو اب یہودی دیکھتا ہے کہ جس پیڑ کا سودا میرے نبی نے ابو دجانہ کے ہاتھ کیا، صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ وہ پیڑ اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ یہودی نے جب دیکھا تب اس نے کہا کہ جس پیڑ کا سودا مصطفیٰ نے کیا وہ پیڑ اکھڑ کے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا۔ حضور کا معجزہ دیکھا تو یہودی پکار اٹھا، کہا خدا کی قسم آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر غور کرو، یہودی تھا، اس کی ایک کھجور ابو دجانہ صحابی نے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جائز نہیں سمجھا، اور رسول اللہ نے بھی جائز نہیں سمجھا۔ ہمارے لوگ کہا کہتے ہیں ہندو کے چاہے جتنا مار کے کھائے لو کوئی بات نہیں، ہندو کے بےایمانی کے لو کوئی بات نہیں، ارے نہیں، مذہب اسلام یکساں حکم دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی بےایمانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان۔ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول ابو دجانہ سے کہہ دیتے کوئی فکر نہ کرو، کھانے دے لڑکوں کو، یہودی ہے اس کا مال کھا لے، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ اس لیے اے لوگوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کا مال ہے تو اس کے مال کو ہڑپو نہ۔ اس لیے کہ ایک روایت اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکہ آئے 10,000 صحابہ کو لے کر کے، تو اس دن مکہ کے کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، جب دیکھا تو تالا مار کے کعبے میں، اور عثمان بن طلحہ چھت پہ چڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، کہا نہ چابی نہیں ملے گی۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا علی جاؤ چابی لے کے آؤ۔ علی شیر خدا تھے، بہادر تھے، گئے اور زبردستی چابی چھینا اور لے کے آئے، تالا کھولا، حضور اندر گئے، عبادت کی، پھر جب باہر نکلے تو تالا مارا تو حضور کے چچا حضرت عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے، یہ چابی ہم کو دے دو تاکہ کعبے کا متولی میں ہو جاؤں۔ تو جب کعبے کے متولی ہونے کے لیے حضور کے چچا عباس نے حضور سے چابی مانگی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا قرآن کا پیغام دے کر کے کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دو
ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جس کی امانت تھی اسے واپس کر دو۔ چابی عثمان بن طلحہ سے لیا تھا، اس کی امانت ہے، اسے واپس کر دو۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ جب جبریل یہ قرآن کی آیت لے کر کے نازل ہوئے تو حضور نے علی سے کہا، علی یہ چابی لے جاؤ، عثمان کو دے آؤ، اس کی امانت تھی، اسے پہنچا دو۔ حضرت علی گئے تو ادب سے دینے لگے، تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے، علی چابی لینے آئے تھے تو بڑی بہادری سے لیا، زبردستی چھینا، اب دینے آئے تو بڑے ادب سے دے رہے ہو۔ تو علی کہتے کیوں نہ دوں، قرآن کی آیت نازل ہو چکی، اللہ کا حکم اتر چکا ہے کہ کسی کی امانت ہڑپو نہ، جس کی امانت ہے اس کو واپس کرو۔ آپ سے لیا تھا، آپ کو واپس کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تب عثمان بن طلحہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جس اسلام کا یہ مزاج ہو کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، جس کی امانت ہے اسے واپس کر دو، جو اسلام اس کا حکم دے، خدا کی قسم وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فوراً عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے دکان کرائے پہ لے ہیں، 2-4 سال کے بعد کہیں ہمارے پپا کے بولو مکان کرائے پہ لیں گے، پھر چھوڑیں گے نہیں۔ کسی کی امانت نہ ہڑپو، تو اسلام ہمیں یہ مزاج دیتا ہے کہ چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ورنہ جو روزی کھاؤ گے وہ روزی آپ کے لیے درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا کتنا بڑا درجہ بلند کیا کہ پیڑ کا سودا کیا تو پیڑ بھی میرے نبی کی تھی، میرے نبی کے لین دین کو مان گیا اور اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کتنا بلند فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ تو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو۔ ایک اسلامی پیغام سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو۔ سلام کرے کوئی تو بہتر جواب دو۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم مسکرا کے کہہ دو علیکم السلام، بہتر، تاکہ سلام کرنے والا سمجھے کہ میرے سلام سے خوش ہے۔ اور اگر بہتر نہیں دے سکتے تو اللہ فرماتا اور ردوہا، یا کم سے کم اسی کو واپس کر دو جو اس نے کہا ہے، لیکن سلام کرو۔ سلام وہ پیغام ہے کہ میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھتے رکھتے فرمایا ہے۔ سلام ہے کیا، غور کرو۔ السلام علیکم یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے السلام علیکم، تم سلامت رہو، یہ دعا ہے۔ سلام کرنے والا جب کسی سے کہتا ہے تو گویا اس کو دعا دے رہا ہے، السلام علیکم، تم سلامت رہو، تمہاری جان مال سب سلامت۔ اور دوسری بات یہ بھی کہتا ہے کہ تم ہم سے ڈرنا نہیں، میری طرف سے تمہاری جان بھی سلامت ہے، مال بھی سلامت ہے، کہ نہ ہم تمہارے مال پر نگاہ ڈالیں گے نہ جان پر نگاہ ڈالیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے سے سلام کر کے تسلی دیتا ہے
کہ تم میری طرف سے نڈر رہو، امن میں رہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو۔ لیکن آج لوگ سلام کریں گے مولانا سے، نیتا جی سے، پردھان جی سے، سب کا دعا دے ہے، لیکن اپنے ابا اماں کا نہ دے۔ اپنے ماں سے کوئی نہیں کرتا، باپ سے کوئی نہیں کرتا۔ ارے تمہاری دعا کے تو سب سے زیادہ محتاج ہے تمہارے ماں باپ، وہ مستحق ہیں۔ لیکن آج ہم دوسروں سے السلام علیکم کہتے، دوسروں کے لیے دعائیں دیتے، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، سب سے زیادہ تو پیر کے ہاتھ چومتے۔ لیکن کیا ہے چومنا جائز؟ پیر کا پیر، ہاتھ تو چوم سکتے ہو، استاد ہیں، لیکن پیر نہیں چوم سکتے۔ پیر چومنے کی صرف ایک اجازت۔ حدیث پاک میں آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے منت مانی کہ اللہ میرا فلاں کام پورا کر دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ انہوں نے منت مانی، ان کا کام پورا ہو گیا۔ تو حضور کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے منت مانی، انی نذرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، بے شک میں نے منت مانی تھی کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ حضور نے فرمایا تو جاؤ۔ اب میں جا نہیں سکتا، میں غریب آدمی ہوں، 400 کلومیٹر مکہ، اتنا لمبا سفر میں سواری کے ذریعے نہیں جا سکتا، اور نہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ پیدل جاؤں، میں مکہ نہیں جا سکتا، میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ تو حضور نے فرمایا تھا ارجع الی بیتک، تو تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، وقبل قدمی امک، اور گھر پہنچ کر اپنے ماں کے دونوں قدموں کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جاؤ ماں کے قدم چوم۔ تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے، میں ماں کے پیروں کو کہاں پاؤں؟ حضور فرماتے ماں زندہ نہیں تو فاذهب الى قبرها، تو ماں کی قبر پہ چلا جا، وقبل قبرها، اور ماں کی قبر کو بوسہ دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کہتے اللہ کے رسول میرے بچپن ہی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ماں کی قبر نہیں پہچانتا کہ میری ماں کی قبر کون ہے، کیسے چوم؟ حضور فرماتے اگر تجھے ماں کی قبر نہیں معلوم ہے تو خطی خطن فی بیتک، تو اپنے گھر میں جا کر کے ایک لکیر کھینچ لے، اور اسی لکیر کو تو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ سے سلام بھی کرو، اللہ توفیق دے تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ لیکن آج پیر کے پیر چوم، باپ سے مسافہ نہیں ملائیں گے، پیر کا پیر چومیں گے، اور چومنے کے لیے اتنا پریشان کریے۔ میرے ننپارہ میں ایک پیر صاحب آئے گے، ننکر ہی اتنا چومیں کہ ان کا نالی گرائی دی، بچائے اٹھائے گا۔ بریلی شریف کے مفتی ارسلان بھی آئے ہمارے نانپارہ عزیز المدرسہ میں، ننپریہ اتنا جھوٹے بھیڑ لگائے لیکن کہ ہمارے مولانا علی ملا صاحب رہے، ان کا جھال میں دبائے دی، ان کے پسلی پھرائے لگ، ان کے کرتا پھاٹا دی۔ یہ ارے مسئلہ دیکھو کہ اگر اب حج کرنے جاؤ اور حجر اسود کو چوما جاتا ہے، میرے نبی نے چوما ہے، حجر اسود کو چومنا سنت نبوی ہے، لیکن اگر حاجی دیکھے کہ بھیڑ ہے، میں حجر اسود کو چوموں گا تو مجھے دھکا لگے گا، یا ہو سکتا ہے میرے سے کسی دوسرے کو دھکا لگے گا، تو مسئلہ ہے کہ چومو نہ، پھر تو دور سے ایسے ہاتھ اس کی طرف کر کے چوم لو تو اللہ تمہیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ کسی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا مزاج کتنا اچھا ہے، دور سے چوم لو، اور پیر صاحب کا چومنے کے لیے اتنا پریشان۔ اے لوگو، تم جہاں پیر سے سلام کرتے ہو، مولانا سے کرتے ہو، بھائیوں سے کرتے ہو،
ایسے اپنے گھر میں پہنچ کر اپنے ماں باپ سے سلام کیا کرو، السلام علیکم، تو گویا کہ تمہاری دعا تمہارے ماں باپ بھی پائیں گے۔ بیوی سے سلام کرو، اپنی اولاد سے کرو، نہ سوچو کہ ہم ابا ہم لڑکا سے سلام کریں نا، میرے نبی چھوٹوں سے بھی سلام کرتے تھے، اب چھوٹوں سے بھی کرو، اور سلام کرو گے تو انشاءاللہ گھر میں محبت پیدا ہوگی، پھر کبھی نفرت نہیں ہوگی۔ سلام محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ مولانا اسے تقریر کرت رہا، ایک آدمی سنیس تو کہیں سرے تو آج بہت بڑھیا بات سنے ہیں، سلام سے محبت پیدا ہوتا ہے، ہماری بیوی میں ہی ہمیشہ تو میں لاگ رہا تھا، تو آج جیبے گھرے بیوی سے سلام کربے تاکہ جھگڑا نہ ہو، محبت بڑھے۔ تقریر سن کے گواہ گھرے اب ہم محارم ٹھاڑ 12-1 بجت رہے، اب سلام کے ارادہ بناوے لیکن سرمائے کبھوں کی حص نہیں رہے، بڑی ہمت دے کے اصل تک پھر چپ ہوئی گیا، تو پھر کھڑا رہا، پھر اس کے بعد میں ہمت کے تو آستین سمیٹس کے جا سلام کرب ضرور جائے جو، اور سلام آستین سمیٹ کے گھر میں گھسا کہتے السلام علیکم، تو کہ بیوی کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ یہ ہے گھروں کا ماحول، آج کوئی سلام کہہ لے تو گھر بھر مجھے یہ لاگت ہے ملا ہوئی گا۔ آپس میں اسلامی ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو۔ حضور فرماتی رحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ زمین والوں پہ رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں پہ رحم کرو، بلکہ فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، زمین کے اوپر چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، تم رحم کرو گے زمین والوں پر، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ روتا ہوا بدکتا ہوا نبی کریم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کے اور آنکھ سے آنسو اس کے جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پہ رحم آیا، پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ سرکار نے اسے بلوایا، اور بلوانے کے بعد فرمایا دیکھو یہ اونٹ ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا پیٹ بھر نہیں دیتا، چارہ وقت پہ نہیں دیتا، پانی وقت پہ نہیں دیتا، کام زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اٹھ کے مالک کو بلا کے سمجھایا اور فرمایا بے زبان جانور ہے، اس کے اوپر رحم کرو، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے حضور تو سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اس لیے لوگوں رحم کرو اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوشش نہ کرو، ماں باپ پہ رحم کرو، بھائی پہ رحم کرو، اپنی بیوی بچوں پہ رحم کرو، خدا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ لیکن آج لوگ ظالم بن رہے ہیں، ظالم۔ ایک بزرگ تھے حضرت سید ابو الحسن خرقانی، خرقان میں رہتے تھے، ان کے بہت سے لوگ مرید تھے۔ مریدوں نے ایک دن سوچا 10-12 مرید بٹرے، سوچیں چلو آج پیر صاحب کی زیارت کیا ہو جائے۔ چلتے چلتے بیچارے خرقان پہنچے اور وہاں حضرت کے دروازے کو کھڑبڑایا۔ جب کھڑبڑایا تو حضرت تھے نہیں، حضرت کی بیوی نے آ کے دروازہ کھولا، سلام کیا لوگوں نے، پھر پوچھا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو حضرت کی بیوی چونکی کہیں، حضرت ہمارے گھر میں حضرت کو ہے بھیا، کون حضرت؟ تو لوگ بتائیں ہمارے پیر حضرت سید ابو الحسن خرقانی۔ تو کہتے ہیں ہائے وہ کب سے حضرت ہوئی گا، وہ دجال وقام آئے گی، وہ حضرت کب سے ہوئی گا۔ اب لوگ مرید بیچارے پریشان کہ ہم لوگ مرید ہیں اور بیوی دجال بتاؤ تو۔
کھڑے تھے لوگوں نے پوچھا ہیں کہاں؟ کہیں جنگل گواہ ہے، لکڑی لے گواہ ہے، پہ آوت۔ کھڑے ہی تھے کہ حضرت جنگل کے شیر پر بیٹھے لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے اور گھر کی طرف آ رہے۔ بیوی نے دیکھا تو گھر میں بگی کہا ہے وہ تو دشمنوا شیر بلائے گا، وہ گھر میں چلی گئی۔ مرید کہاں چلے جائیں؟ تھوڑی دیر بعد حضرت تشریف لائے، شیر سے نیچے اترے، لکڑیوں کا بوجھ نیچے اتارا، شیر نے حضرت کے پیروں کو چوما اور اپنی بولی میں اجازت مانگی۔ حضرت نے اجازت دے دی، وہ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل واپس چلا گیا۔ جب وہ جنگل چلا گیا تب مریدوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کا مرتبہ اتنا اونچا کہ جنگل کا شیر آپ کا پیر چومے، جنگل کا شیر اپنی بولی میں آپ سے بولی بولے، آپ کا اتنا اونچا مرتبہ اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار بتاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا سنو، یہ مرتبہ ولایت کا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ اسی بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہ ان پڑھ ہے، میرے ماں باپ نے اس سے نکاح کر دیا، جاہلیت کی وجہ سے مجھے وہ بے تکی باتیں کہتی رہتی ہے، لیکن میں صبر کرتا رہا، صبر کر کے زندگی گزار لیا، نہ آج تک میں نے مارا، نہ کبھی طلاق کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے مجھے یہ ولایت عطا فرما دی کہ جنگل بھی میرا، شیر بھی جنگل کا میرا احترام کرتا ہے۔ پتا چلا ہے کہ انسان جب کسی پر رحم کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلم ہو۔ حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دنیا میں جو کسی کے دل کو جیت لے گا، کسی کے دل کو خوش کر دے گا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہی مانا جائے گا۔ تو تم کوشش کرو کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے دل کو خوش کریں۔ اللہ توفیق دے تو کھانا کھلاؤ، اللہ توفیق دے تو کپڑا پہنا دو، اللہ توفیق دے تو پانی پلا دو۔ کھانا کھلانا اتنا مبارک عمل ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی مسکین کو کھلاتے، کبھی قیدی کو کھانا کھلا دیتے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، کھانا کھلانا۔ لیکن آج لوگ اتنے بخیل ہو گئے کہ کھانا دیں گے بھی تو وہ کھانا دیں گے کسی کو جو کھانا خراب ہو جائے۔ نہیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ دوسرے کو کھلاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ لیکن آج کھانا کھلانے میں بھی لوگ پیچھے۔ کتنی گاؤں کی مسجدیں ایسی پڑی ہیں، پوچھو امام صاحب نہیں ہے تو تنخواہ ہو جاتا تو کھانا کوئی نہیں دیتا۔ ایک امام تو کھانا کے لیے پڑھے جاؤ، فلانے کیا کہہ دو آج ہماری دعوت ہے، تو گھر والا کہے دو آج ہم کا ننپارا جا کے موقع نہیں، دوسرے کو کہوائے، دوسرے سے کہوائے کہیں آج ہم کا گنا کاٹے جائے گا، کہے تو کسی کوئی کہ کہوائے۔ ایک امام اور گھر میں پلٹ پلٹ کے دعوت کہلاتا ہے، چار چار گھروں سے دعوت واپس آتی ہے ایک امام کے بارے میں۔ جبکہ حدیث پاک میں الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت چار لوگوں کو پکارے گی کہ میرے اندر چلے آؤ۔ جنت پکارے گی۔ نمبر ایک پر حضور فرماتے تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔
وصائم فی شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا، ان چاروں کو قیامت کے دن جنت خود پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ انہیں لوگوں میں ایک بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکے کو کھانا کھلانا جب اتنا ثواب ہے تو مسجد کے امام کو کھلانے میں کتنا ثواب ملے گا، کہ جس سے مسجد آباد، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بھوکا بھی ہے، عام بھوکوں کو کھلا دو تو تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے، اور مسجد کے امام کو کھلا دو تو کتنا درجہ بلند ہو جائے۔ اس لیے لوگوں یہ نیکیوں میں کبھی پیچھے نہ رہا کرو، لیکن آج ہماری ماں بہنیں وہی کھانا دے ہیں جو خراب ہے۔ جیسے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یہ گاؤں میں ایک مسجد رہے، مولوی صاحب پڑھاوت رہا، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، کھانا دے، رمضان آوے افطاری دے، اور گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کے نہ چندہ دے نہ کھانا، رمضان گزر جائے افطاری تک نہیں دے۔ امامو جان کے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے تو فلانوا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب بصیر پڑھائے ٹہارت رہا ہے مسجد کے آنگن میں، تو وہی گھر سے جونے گھر سے کبھو کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھے اور کاغذ ڈھکے مسجد کی طرف چلا۔ مولوی دیکھیں تو سوچن لاگت ہے آج ہے کہ دل میں کونو رہے پٹھائی دی سے اٹھائے کے کنڈا بیچارے مسجد میں بیٹھے تلتھی مار کے کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا ہے۔ تو مولوی چونکے کہیں ہائی لائی گھر سے کبھو افطاری تک نہیں، آواز پورا کنڈا کھیر سے بھر کے آوا ہے۔ تو مولوی کہے لگے آرے تیرے مہتاری کا اگر کھیر پٹوے گراہے میرے کھاتے تو کونو پیالی میں پٹھائی دیئے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھائی دیئے ہو، کہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کام ویسا ویسا بھی کھا۔ تو لڑکوا کہ نہیں مولوی صاحب اماں کھیر بنا کے رکھی اور چلی گی پانی لے، اتنے میں یہ کتوا آوا منہ ڈار کے کھائے لاگ۔ تو ابا لاٹھی لے کے امم دورے کہیں آرے کھیر کتا جھوٹ کہہ دیس کہا ہوئی رے؟ تو کہیں گھبرانا مسجد میں پٹھے تھے مولوی کھائے لے۔ جب مولوی سنن کو اٹھائے کنڈا پھینکی، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لڑکوا روئے لاگ، تو مولوی ڈانٹے نے بھی روتا کیوں ہے؟ لیکن مولوی صاحب کنڈا پھوڑ ڈالے ہیں، ہمارا اماں کوڑا کیما پھینکی ہے مولوی صاحب، یہی ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے، کوڑا پھوڑ ڈالے ہیں، اب ہمارا اماں کوڑا کیما پھینکی۔ مولوی اپن کھپڑی پیٹے لگے کہ ہائے اللہ کھیر ملی کتک جون وہ ویسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر دو تو جو چیز تمہیں پسند ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے، نیک بن جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ حضور کے زمانے میں ایک تھے صولبہ نام کے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور سب سے پہلے نکلتے تھے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں سب سے پہلے جاتے۔ لیکن حضور نے فرمایا صولبہ تم بہت جلدی نکلتے ہو ہر نماز میں۔ تب صولبہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ میں گھر میں جا کے یہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب بیوی نماز پڑھتی ہے۔ یا رسول اللہ ایسی غریبی کہ صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، اسی کو میں پہن کر نماز پڑھتا ہوں، میں جاتا ہوں اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب بیوی نماز پڑھتی ہے۔ اس لیے میں جلدی کرتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ اے لوگوں غور کرو نبی کریم کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں، یہ ایسی غریبی کہ ایک جوڑا کپڑا ہے لیکن نہ شوہر کی نماز چھوٹتی نہ بیوی کی نماز چھوٹتی۔ اور آج اللہ نے سب کو کئی جوڑے اللہ نے عطا فرما دیے،
حال میں بھی اگر ہم خدا کی مقدس نماز کو چھوڑیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، نمازوں کو وقت پہ ادا کرو۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تین چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر ایک پر فرماتے تھے الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز پڑھ لو، دیری نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، خدا جانے زندگی ملے گی نہ ملے، اذان ہوگی مسجد پہنچ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر فرماتے تھے والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو کے آ جائے تو کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو جلدی کرو، نیک آدمی مرنے کے بعد خدا کا دیدار کرتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت مومن کے لیے دیدار الہی ہے، اور جلدی کرو، ہو سکتا ہے اگر غلط آدمی ہے تو جلدی دفن کر دو کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پہ نازل نہ ہو جائے، کہیں منہ بگڑ نہ جائے تو تمہارے سامنے وہ آدمی رسوا ہو جائے، اس لیے خدا کے حوالے کر دو، جلدی کرو جنازہ۔ لیکن آج رکھے رہیے کا ہے لڑکوا بمبئی سے بھی آوا نہیں، بتاؤ گھرے رہی ہے تو ابا سے بول چال نہیں، الگ رہی ہے کہیں بھی، اور جب ابا بوا مری ہے تو وہاں سے چلیے پلین سے، لاگت ہے وقت ہوا ہوا آوا۔ ارے تم کس کو دکھا رہے ہو کہ ہم پلین سے جا رہے ہیں؟ او دیکھا جاتے پتوہیا جو جوان لڑکا کا الگ کئی لی، ایک گلاس پانی نہ دے دی، اگر جب ساس مری ہے تو پتوہیا کون میں سب سے زیادہ وہی روت رائے گیری تھی، پھر اٹھئی ہیں لوگ، پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے ساتھے آؤ چل، یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ زندگی میں تم نے اس سے دشمنی کیا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے تو نے ترسایا، اس کے نوجوان اولاد کو تو نے دور کر دیا، آج مر گئی ہے تو تم رو رو کے دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، اور وہ جوان اولاد جو ماں باپ سے بولتا نہیں، مرنے کے بعد بمبئی سے پلین سے آتا ہے، پھر رو رو کر کے دکھاتا ہے کہ ہم کو ماں باپ کا غم ہے، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے جب ابا بوا کھائے پیے والے نہیں ہیں تب تک پوچھئے نہ، دور رہی، اس کے بعد جب ڈاکٹر بتائے کہ اب کھانا پینا ان کے بند، تب لے جائیے منہ میں دودھ گزری، تم دل تڑپا رہے ہو کہ نہیں تڑپا رہے ہو؟ باپ کا بھی دل تڑپتا ہے کہ ہائے افسوس، جب میں کھانے کے لائق تھا تب اس نے کچھ دھیان نہیں دیا، آج کھانا گلے سے نہیں جا رہا ہے تو زبردستی دودھ ڈال رہا ہے۔ اے لوگوں، وقت سے پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو، جنازہ حاضر ہو جائے تو کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَلَيِّمُ إِذَا بُلِغَتْ فَتَنكِحُوهَا، اور تیسرے نمبر پر جب لڑکی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو، جوان لڑکی کے نکاح میں دیری نہ کرو، کہ اگر کہیں اس کے قدم ڈگمگ ہو گئے تو سارا گناہ تمہارے سر جائے گا۔ لیکن آج لڑکیاں ہوتی ہیں، داماد مالدار تلاش کے چکر میں لڑکیاں جوان ہو جاتی، بوڑھی ہو جاتی، دیہات میں کم شہروں میں زیادہ، 40 سال کی 45 سال کی لڑکی ہو جاتی اور ماں باپ شادی نہیں کر پاتے، کاہے؟ کوئی انجینئر نہیں مل رہا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، کوئی پروفیسر نہیں مل رہا ہے، معلوم ہوتا ڈاکٹر ملے گا تو گیہوں کوئی دوسری دنیا سے لا کے کھلائے گا،
ارے ہے تو گیہوں وہی روٹی، پانی بھی وہی پانی ہے، بھائی کہ تیل مسالہ زیادہ لگا دیتا، باقی وہی آلو، آلو مالدار بھی کھاتا، وہی آلو غریب بھی کھاتا۔ تو تم انجینئر کے چکر میں اپنی لڑکی کی زندگی برباد نہ کرو۔ لیکن آج عجیب حال ہے، ایک آدمی کی بٹیا رہا ہے ہو کے شادی طے میں، تو پپا کہیں جائے دیکھیے گواہ لڑکی کو دیکھا ہے تو لڑکی کو داڑھی رکھا ہے نا، تو پپا کہتے تو ملا ہے کا کمائی کا کبھی چھوڑو کہنا پینٹ بوشت والا ڈھونڈو، پینٹ بوشت والا مل گیا، شادی طے ہوئی گئی۔ جب شادی کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر گھرا والے جھوٹے نبھاوے خاطر تو کے پیخانہ لگ گیا، تو چلا گا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، اور پیخانہ کہی کے نکلا لیٹرنگ سے تو نہرا نہرا نہیں پا۔ اب لوگ پریشان کے حال لے کر دلہا بناوے رہے ٹہائے گا کیسے، تو کا ڈھکیل وکیل کے لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے بڑی ٹھیک ہوئی، تو بپر رووے لگے ڈاکٹر صاحب آج دلہا بناوے دن ہے، بارات کا انتظار ہے اور آپریشن کری ہو تو اللہ جانے کب چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے گھبراؤ نہ 2 منٹ لاگی ٹھیک ہوئی، ڈاکٹر صاحب لے کے گئے آپریشن روم میں 2 منٹ نہیں لاگ دروازہ کھولے تو سیدھا سیدھا نکلا، تو لوگوں نے بڑا تعجب کہ نہیں کون آپریشن ہوئے 1 منٹ نہیں لاگ آپریشن ہوئے گا ٹھیک ہوئی گا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے ہک بوسٹ میں لگا لی اس طرح ایک بٹن یہاں لگا لی، جب یہاں لگا لے تو آدمی اٹھ گئی۔ بتائیے آج داڑھی والوں کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے لوگوں داڑھی والوں کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے سب داڑھی والے ہی تھے، حضور کے صحابی تقریباً 1,40,000 حجۃ الوداع میں تھے، سارے صحابی داڑھی والے تھے، نہ کوئی نبی دڑمنڈا ہوا نہ کوئی صحابی دڑمنڈا ہوا۔ اس لیے لوگوں دنیا میں آئے ہو تو سچے پکے مسلمان بن جاؤ، نبی کے غلام بن کے جی لو، تاکہ جس راستے سے گزرو دیکھنے والا دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے وقت اذان کا ہو، اذان سنو تو مسجد میں چلے جاؤ، اور مسجد میں جا کر کے کبھی ہو سکے تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھو، تحیۃ الوضو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو واسطے اللہ تعالیٰ کے میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، باقی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لو، تو اس کو کہتے تحیۃ الوضو، یہ پڑھنے والا آدمی کتنا بابرکت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے لوٹے تو حضور سے فرمایا مالیا بلال، اے بلال مجھے کیا ہوا، قد وجدت خسخستک امامی فی الجنہ، اے بلال جنت میں جب میں چلتا تھا تو اب مجھے آگے آگے تمہارے پیروں کے کھٹ کھٹ کی آواز ملتی تھی کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ اے بلال وہ کون سی نیکی ہے تمہارے پاس؟ تب بلال نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی نیکی نہیں، لیکن جب میں وضو بناتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری وہی نیکی نے تم کو اتنا بلند کیا کہ معراج کی رات جنت میں نے اپنے آگے آگے تمہارے پیروں کی آواز سنی ہے۔ تو اس لیے مسجدیں ایسی ہے جہاں پہ جانے کے بعد ہماری تمہاری آخرت بنتی ہے، اس لیے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ہم اپنی ماں بہنوں سے کہیں گے، حضور کی ایک حدیث سناتے اپنی ماں بہنوں کو، حضور فرماتے المرأۃ اذا صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شہرہا اور رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ تو وہ جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔
لہذا ہماری ماں بہنیں نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا تھا ای المرأۃ خیر، اللہ کے رسول سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اذا نظر الیہا فسرتہ، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا مرد اس کو دیکھے تو اپنے مرد کو وہ خوش کر دے، مسکرا کے پیش آئے۔ مصیبتیں ہوں لیکن شوہر کو دیکھے تو مسکرا کے سامنے پیش آئے اور شوہر کو خوش کر دے، ایسی عورت سب سے بہترین عورت۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا فَأَطَاعَتْهُ، اور دوسری نشانی ہے کہ اس کا مرد کسی کام کا حکم دے تو فوراً وہ عورت اس کو بجا لائے۔ اور تیسرے نمبر پر وَإِذَا غَابَ عَنْهَا فَأَحْسَنَ فَرْجَهَا، اور جب مرد غائب ہو جائے، دلی بمبئی چلا جائے، تو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچی رہے۔ تو ایسی عورتیں حضور فرماتے ہیں سب سے اچھی عورتیں۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی نمازوں کی پابند رہیں، اس لیے کہ نماز نہ مردوں کو معاف ہے نہ عورتوں کو معاف ہے۔ نماز فرض عین ہے، ایک ہے فرض کفایہ، جنازہ نماز ایک آدمی گاؤں پڑھ لے تو سب کے سر سے گناہ ختم، لیکن نماز یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس یہی گزارش ہے کہ آپس میں بھائی چارگی بنا کے رکھیے اور صاف و ستھرا رہیے، پاک و صاف رہیے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ حضور مفتی نانپارہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ستارے پانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ مسجدوں کو آباد کر، مدرسوں کو بنا لو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مسجدیں یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، اور مدارس یہ ہمارے تمہارے لیے اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے ہماری آپ کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو ہم جی نہیں سکتے، ایسے مدرسے اگر بند ہو گئے تو سمجھو اسلام ختم۔ اس لیے ہمیں مدرسوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مدرسے کے کسی بچے کو اگر کسی نے ایک قلم خرید کے دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ ہی بنایا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے جب گئے تھے تو مدینے میں سرکار نے مدرسہ ہی چلایا تھا، مسجد بعد میں بنوائی تھی۔ وہ مدرسہ کا نام کیا تھا؟ صفہ۔ چبوترا ایک تھا، اسی چبوترے پہ سرکار پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے۔ بعد میں مسجد بنائی، پتہ چلا کہ مدرسہ بنانا بھی میرے نبی کی سنت ہے اور مسجدوں کو بھی بنانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔